اور اسی لیے جب لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں مولانا یہ مشکل ہے اور یہ مصیبت ہے اور یہ غم ہے اور یہ ہم ہے اور یہ درد ہے، یہ پریشانی ہے، تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ دعا بتا رہا ہوں جس سے برتر، جس سے افضل، جس سے کامل تر کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں، ذوق، ذاتی ذوق کے تحت نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت قرآن کی آیت ہے۔ آخر ان اللہ، بے شک بالتحقیق خدا، وملائکتہ، اور اس کے مخصوص ملائکہ، اس نبی کی ثنا کرتے ہیں، اس نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں، اس نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، تم بھی صلوات بھیجا کرو، تم بھی ثنا کرو، تم بھی۔ اس سے بڑی کوئی دعا ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی کوئی دعا ممکن نہیں ہے۔ حضرت امام ثامن الحجج، امام رضا علیہ السلام، آپ نے ایک جگہ ایک دعا میں اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس کے بعد وہ عبارت آگے بڑھتی ہے، وہ کہتے ہیں یا من شرفت الصلاة بالصلاة علیک، اے وہ ہستی جس کے اوپر درود کے سبب سے یہ نماز باشرف ہوتی ہے۔ کیا فقرہ ہے، کیا مضمون ہے! یہ نماز، اس کے مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے شرف میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کس سے؟ وہ جو تشہد میں صلوات پڑھتے ہیں اس سے۔ اور سب لوگ تو تشہد میں صلوات پڑھتے ہیں، صرف کیا کہنا ان کا کہ جو اپنے رکوع میں بھی صلوات پڑھیں، سجدے میں بھی صلوات پڑھیں، تشہد میں بھی صلوات پڑھیں، قنوت میں بھی صلوات پڑھیں۔ کتنی وزنی ہوگی وہ نماز! تو اگر جلدی نہ ہو، شرعی مجبوری نہ ہو، ذرا اطمینان سے نماز پڑھنے کا موقع ہو، تو صلوات ترک نہ کیجیے گا، نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، نہ تشہد میں، نہ قنوت میں ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ تو یہ ایک درمیان میں بات آ گئی۔ اسی سورہ مبارکہ میں، یہ سورہ احزاب، جس میں یہ آیہ صلوات ہے، یہ آیہ صلوات ہے پیغمبر کے لیے اور اہل بیت پیغمبر کے لیے۔ اسی میں آیہ صلوات ہمارے اور آپ کے لیے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے وہ پروردگار کہ وہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمتیں نازل کرتے ہیں تاکہ تم ظلمتوں سے نکل کر نور تک پہنچو۔ خدا کی قسم، آج یہ اس وقت ممبر پر آتے آتے یہ آیت ذہن میں آئی، اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ سوچتے رہیے، جو دانشور ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، جو مفکر ہیں، فلسفی ہیں، ادیب ہیں، سوچتے رہیں صرف یہ عنوان، ظلمتوں سے نور کی طرف اخراج۔ کتنا ریاض فکر چاہیے، کیسی ریاضت فکر چاہیے، کتنی گہری سوچ درکار ہے، کتنی بلند سوچ درکار ہے۔ اور پھر سوچ صرف نہیں، کامل ترین نظریہ وہی ہوتا ہے جو قابل عمل ہو۔ کامل ترین نظریہ وہی ہوتا ہے کہ جو انسان کی زندگی کو ایک مستحکم طرز حیات عطا کرے۔ وے آف لائف، یہ وے آف لائف کہاں سے آتا ہے؟ سوچ سے۔ سوچ ایسی مستحکم ہو کہ اس سے طرز عمل بھی حاصل ہو جائے انسان۔ بہرحال اب یہ بے پناہ مضمون ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر، اپنی آیتیں دے کر، اپنے معجزے دے کر کہ تم اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر جاؤ۔ ایک یہ عنوان۔
اب یہاں ٹھہر جاؤں اور دامن بحث کو سمیٹ لوں اس وقت. میں نے عرض کیا تھا ابتدائی گفتگو میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک تکوینی منصوبہ ہے اور ایک تشریعی منصوبہ یہ ہے کہ ہم آپ سب جو ہمیں تعلیم کیے گئے ہیں عبادات، رسوم عبادات، مراسم شرعیہ، ان میں سے ہر ایک الگ الگ نظر آتا ہے. ہر فریضہ، ہر واجب، ہر مستحب الگ الگ نظر آتا ہے. نماز الگ ہے، اس کی ایک شکل و صورت، روزہ ایک الگ حقیقت ہے، زکوٰۃ ایک الگ حقیقت ہے، حج ایک الگ حقیقت ہے، عمرہ ایک الگ حقیقت ہے، زیارت ایک الگ حقیقت ہے، اور اسی طرح. لیکن ان تمام میں ایک جوہری عنصر مشترک ہے. یہ سب کے سب دراصل انسان کو ظلمتوں سے نکال کر نور تک لے جاتے ہیں. چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے خمس ہو، چاہے صدقات ہو، چاہے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا ہو، چاہے کسی بیوہ کا سہارا بن جانا ہو، چاہے کسی فقیر کی بھوک مٹا دینا ہو، چاہے کسی مسکین کا سہارا بن جانا ہو. ہر وہ عمل جس کو شریعت نے تجویز کیا ہے مقام تشریع میں، تمام اعمال میں بظاہر ان کی صورتیں، ماہیتیں، حقیقتیں الگ نظر آتی ہیں، مگر یہ سب کے سب ایک انسان مومن کو ظلمتوں سے نکال کے نور تک لے جانے والی چیزیں ہیں. اور اب مقام تکوین میں، مقام تکوین کیا ہے؟ مقام تکوین تو مخصوص ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس نے اس نظام زمان و مکان کو، اس نظام دہر کو، اس عالم ہستی کو بنایا ایسا ہے، اور اس میں وہ حرکت جوہریہ رکھی ہے، وہ جوہری حرکت رکھی ہے کہ یہ خود ظلمتوں سے نکل کے نور کی طرف جا رہا ہے پورا عالم ہستی. یہ لطف پروردگار ہے، اور طرح طرح سے اسے بیان کیا. کہیں کہا مثلا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان کشا کشا تو اپنے رب کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس سے ملاقات ہو جائے، لقاء رب حاصل ہو جائے. لقاء رب کے بعد پھر کوئی منزل رہ جاتی ہے؟ کہیں اور مختلف اسالیب میں، لیکن چونکہ ایصال ثواب کے عنوان سے مجلس ہے، اور میں گزشتہ اپنی تقریروں میں ایک عنوان بار بار ذکر کرتا رہا ہوں، جمالیات موت. ہوگا ذہنوں میں. موت کی سب سے بڑی جمالیاتی قدر یہ ہے کہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسانی روح ظلمات بدن سے نکل کے عالم نور کی طرف پہنچتی ہے. مگر جتنی بھی جمالیات موت کے ساتھ وابستہ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ سب ایک انسان مسلم و مومن کے لیے ہیں، غیر مومن کے لیے نہیں. غیر مومن کے لیے نہیں ہے.